تو میرے پیارے بھائیو، یہ امتحان کے طور پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے۔ دنیا کے کام بھی کرو لیکن دین کا تقاضا ہے تو چھوڑو، تو پاس ہو جاؤ گے، اللہ اس میں نقصان نہیں لائے گا۔ واللہ لا تجدو فقد شیء ترکت ابتغاء وجہ اللہ، ترمذی میں محدث عبد الرحمن ابن مہدی راوی ہے، وہ قسم کھاتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں نقصان نہیں پاؤ، جس نقشے کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں لیکن شیطان ڈراتا ہے، شیطان ابھی ہمارا امتحان ہے کہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے یا رحمان کے۔ رحمان تو کہتا ہے کہ ہر حال میں نکلو، شیطان کہتا ہے نکلو گے تو پھر سب کچھ جائے گا۔ یہ دنیا کا اللہ نے کاروبار امتحان کے لیے دیا ہے، تو کوشش کرو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ اگر ہم دین کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہاں معاملہ بڑا مشکل رہ جائے گا۔ مجھے تو اشعار زیادہ نہیں آتے لیکن میرے استاذ نے بہت بڑے اللہ والے کر کے شہید احمد مولانا سے موقوفاً علیہ میں نے اس سے پڑھا ہے، وہ علامہ اقبال کے اشعار بہت پڑھتے تھے۔ یہ کافری نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتاری حاضر و موجود۔ یہ کافری نہیں لیکن کفر سے کوئی کم بات بھی کہ مرد حق ہو، ایمان والا ہو، گرفتاری ہی حاضر و موجود۔ یہ دنیا کے نقشوں میں ایسا بندہ ہوا ہے کہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن یہ چیزیں چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے پیر صاحب مثال دیتے تھے، توجہ سے سنو، کہ ایک آدمی تھا جنگل میں جا رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ لٹکا ہوا ہے کنویں میں۔ کہاں لٹکا ہوا ہے؟ اوپر درخت ہے اس میں لٹکا ہوا ہے، نیچے کنواں میں رسی میں لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ جو آدمی آیا، اس کے ساتھ کس ظالم نے یہ ظلم کیا، یہ بیچارہ تو لٹک رہا ہے۔ ابھی نیت کی کہ اس کو نکالو، جب ہاتھ ڈالا تو نیچے کنویں سے آواز آئی مجھے نہ نکالو، یہ میں نے خود کیا ہے۔ یہ میں نے کیا یہ عمل میں نے خود اپنے آپ کو لٹکایا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ مجھے مل جائے، اللہ کی تلاش میں۔ یہ عمل جو میں نے کیا ہے اپنے آپ کو لٹکایا ہے کہ مجھے کون مل جائے۔ وہ چرواہا تھا جو اس پر آیا تھا، سیدھا سادہ آدمی۔ جنت میں سیدھا سادہ لوگ زیادہ ہوں گے، یقین کرو یہ پکی بات ہے۔ جو زیادہ عقل پر چلتا ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو عقل پر چلتا ہے وہ مار کھاتا ہے، جو نقل پر اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اس نے گھاس سے جلدی جلدی رسی، کچا رسی بنایا کہ جب ایسا ملتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہاں رسی لٹکا دی، پہلے والے نے تو مضبوط رسی سے باندھا ہوا اور اس نے گھاس کی رسی سے، اور چھلانگ لگائی اللہ کے تلاش میں، اللہ کی طلب میں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے طلب میں جا رہا ہے، نیچے اس کو اپنے پروں میں اٹھا دو کہ چوٹ نہ آ جائے۔ اوپر اٹھایا تو نیچے لٹکنے والے سے کہا کہ تو لٹکے رہو، ہمیں تو اللہ مل گیا۔ خدا کی قسم میرے پیارے بھائی، آج ہم نے مضبوط رسیوں سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے۔ اللہ کا دین کا تقاضا آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شان والے نبی کے زخموں پر پٹی لگانے کا وقت ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں۔ سب سے زیادہ رکاوٹ اور یہ کیوں بنا ہے کہ ہمارے دل میں ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے اور مال خراب ہو جائے گا، اور عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ یہ بات یقین کرو میرے پیارے بھائیو، بات حق ہے، چاہے تمہیں کڑوی لگے، خدا کی قسم آج تمہیں سمجھ نہیں آتی، کل سمجھ آئے گی، لیکن پھر وقت گزرا۔ جس آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے، اللہ 24 گھنٹے اس سے ناراض ہے۔ اللہ 24 گھنٹے زندگی اللہ بناتے اور اللہ بنانے کا راستہ اعمال ہے، صحیح اعمال پر اللہ بناتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر بناتے ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر وعدے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے، میرے رزق کو تنگی دور ہو جائے۔ آسان، تم علی طہارت یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھول جائے گا۔ یہ کس کا بتایا ہوا نسخہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں استعمال کرتے۔ بوضو رہنا کوئی مشکل ہے؟
कितना पाक साफ रहोगे। इधर शायद बेटा होगा, एक आदमी है, इसका बेटा अमेरिका में है, मुझे किसी ने बताया, फिर मैं उसकी दुकान पर गया इधर चुंगी में कि ताकि उनसे सुन अमेरिका वहाँ एक स्टोर में है अमेरिका में। फिर उसने मैंने उनके जुबान से खुद इन कानों ने सुना कि वहाँ अमेरिका में ये 4-5 महीने पहले की बात है, बाज लोग वो क्वारंटीना में डालने के लिए वो जाते नहीं है तो टेस्ट करने के लिए, तो बाज का टीम होता है और वो होता है पुलिस वाले रास्ते में लोगों को घेरा डालते हैं और सर पर वो रखते हैं कि है या नहीं। वो उसने बताया मुझे कि मेरा बेटा कहते हैं कि 90 आदमी थे, सब में शिकायत निकली कोरोना की, और मुझ पर जब मशीन लगाया कुछ भी नहीं, दोबारा लगाया, फिर मुझे कहा तुमने कौन सी दवाई इस्तेमाल की? मैंने कहा मैं 5 वक्त वुजू करता हूँ और आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। तो पुलिस वालों ने कहा उनसे कि तुम भी इन जैसा करो ना। हमारे साथ खुदा की कसम ऐसे नुस्खे जो अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन मुसलमान इस पर यकीन नहीं। एक वुजू से तुम्हारा, एक इस्तिग़फ़ार से खुदा की कसम तुम्हारे सारे मसले हल होते हैं। यकीन करो, तुम 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार रोजाना पढ़ लिया करो। नबी का बताया हुआ नुस्खा पक्का हदीस है, सारे परेशानियां दूर होती है। इधर मैं मरकज वुजू की जगह पर जा रहा था, बाहर बयान था, एक आदमी आप जैसे उम्र का था, 40-45 साल। मुझे कहा तुम्हारे 2 बातों से मुझे बड़ा फायदा हुआ। एक, तू वुजू में पानी कम इस्तेमाल पर बहुत जोर देता है। मैं हर वक्त बयान में ये याद रखो मेरे प्यारे भाई, मैंने पहले कहा कि जो बात सुनो अमल की कोशिश करो, सुना और अमल नहीं करता ये तो यहूदियों का रास्ता। इल्म आ गया लेकिन फिर भी परवाही है। आज तू नियत करो, वो कहता है मैं वुजू पर 2 लोटे इस्तेमाल करता, अभी मश्क शुरू की आधे लोटे पर वुजू बनाता हूं। खुदा की कसम मैंने अपने नमाज में जबरदस्त नूरानियत। किस किस की नियत है कि इंशाल्लाह पानी कम इस्तेमाल करें, मश्क शुरू करो। तुम देखो अपने नमाज में, दूसरे नौजवान ने मुझे कहा कि मुझे वो वसवसे ज्यादा आते थे, जब पानी का इस्तेमाल किए मेरे सारे वसवसे खत्म हो गए। ये नुस्खे है। दूसरी चीज बताई कि जब से मैंने 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार शुरू किया, मेरा कोई काम अटकता है, कोई काम। ये तजर्बात तो दूसरी बात है, असल बात तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उसने बताया है कि अल्लाह हर तंगी से निकाले। तुम पाबंदी से करो तो सही, अपने गुनाहों को याद करके इस्तिग़फ़ार करो, बैठ कर करो, 20 मिनट लगते हैं। बेहतर इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जो कुछ सुना अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और सारी की सारी इंसानियत तक पहुंचाने वाला बनाए। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दावत तबलीग को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।